السميع العليم من العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نطاق لذكره عباد الله عزته بعظمته وجوده الذي خلق وخلائق الجن والانس سيد العرب والعجم قيل في شانه مكي المدني الهاشمي القرشي الأمي السيد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آله الأطهار الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المصطفين سلامت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاسقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وطهارتهم وجلالتهم وصحابتهم وولایتهم وعطشهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صلوات اپنی صحت و سلامتی اور مرحومین کے بلندی درجات کے لیے آواز بلند کر صلوات اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے اور ہماری ذاتی کی قبولیت کے لیے بی بی امر کے لیے مادر ابر فضل عباس کی سرکار بے کس پناہ میں ہدیہ صلوات کچھ ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے اجازت ہے کہ اس میری وفاق قدم سے کچھ موٹی ہمیں چلنے پہلا فکرہ اہل نظر دعا کیجئے گا ساتھ دیجئے گا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں موضوع پڑھتا ہوں کوئی پیغام کو میسج میری کوشش ہوتی ہے وہ پہنچ جائے کہ ہماری غلطی خصوصی کرم ہے چہاردہ معصومین صلوات اللہ علیہم کا خصوصی کرم ہے چہاردہ معصومین صلوات اللہ علیہم کا کہ سرکار مقدرات کی دنیا میں جہاں مقدر لکھے جاتے ہیں انہوں نے ہمارا مقدر لکھتے ہوئے ہمارے مقدر کی کتاب کے ہر صفحے پہ علی لکھ دیا بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بی بی پاک کے نلین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے ذروں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے فکرہ سنیے گا کہ اللہ نے ہمارے دلوں پہ محمد اتنا بڑا نام میں نے تلاوت کیا ہے سارے ذرا بولو یا محمد اتنا پیارا نام لب لبوں کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ لفظ ہوتے ہیں ان میں کمال وجہ ہے تخلیق کائنات نبی نام آئے اور آپ مچ لینا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پہ محمد توجہ دھڑکنوں پہ علی سینوں پہ حسین اور بازوؤں پہ عباس لکھ دیا تھوڑا ساتھ نہیں میں بازوؤں پہ عباس میں کچھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر مجلس میں جو انعامات اللہ نے ہم پر کیے مولا غازی کا شاہی نام آیا ہے یہ تھوڑی سی توجہ کرتا میں ایک شعر پڑھتا ہوں تیرے در پہ ملا عباس میرے تڑپتے دل کو سکون جو کیجئے گا جو مولا غازی کے چاہنے والے ہیں تیرے در پہ ملا عباس
میرے تڑپتے دل کو سکون تیری چوکھٹ کہیں ابوش خدا تو نہیں. نعرہ حیدری. میں نے تو لفظ پڑھنے ہیں، غور کیجئے گا. اور شاہ جی یہ اللہ کے ہم پر وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر ہمیں عمر جناب نو میسر ہو اور ہمارا سلام ہو ان پر کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہم شاہ جی ساری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوگا، اس کے احسانات بڑھے گی. یہ جو مجلسیں، یہ عزاداری، یہ سب جو ہمیں اس نے عطا کی. اجازت ہے کچھ بات شروع کر دیں. آپ نے جلدی جلدی ساتھ دینا ہے، تھوڑے وقت میں میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک میسج ہے وصول کی. قرآن سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بہت قیمتی آیت، اس پر تقریباً خطاب کم ہی ہوتے ہیں لیکن بات میں اس میں بڑی راز تھی. حافظ حفاظت کرو، حافظ حفاظت کرو علی الصلوات، اپنی نمازوں حفاظت کرو اپنی نمازوں کی. آگے اللہ کمال بات کر رہا ہے، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز کی. تھوڑا ساتھ دیں، خاص طور پر درمیانی نماز کی. توجہ میری طرف دیں، خاص طور پر درمیانی نماز کی. سرکار وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور با ادب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بات بڑی قیمتی ہے، میری طرف توجہ آپ نے کرنی ہے اور مہربانی فرمائیں. یہ صفحہ ادا ہے، ذکر ہو رہا ہے، کوشش کریں ایک قدم اگے آ جاؤ. سارے چھوٹی جڑے کے پہ آتے ہیں پیچھے تھوڑے تھوڑے آ جاؤ. نظر اللہ نے آ جاؤ شان محمد کی ذات پہ بلند کر صلوات. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد علیہ. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیں بہت قیمتی چیز ہے میرے پاس آپ کے لیے، آپ کو توجہ مجھے چاہیے. ذکر ہے یہ آل محمد کا ذکر. ایک بات میری یاد رکھنا، معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ذکر کی محفل ہو اس میں آدم سے لے کر آخر الزمان تک سارے نبی موجود ہوتے ہیں. اور جب سارے نبی موجود ہوں گے تو سارے ائمہ بھی موجود ہوں گے. اس لیے یہ میری ہاتھ باندھ کر بنتی ہے کہ ان کی موجودگی میں قرآن میں ادب کا حکم ہے. مجلس اعلیٰ میں ادب سے بیٹھا ہے، یہ معصوم کے فرمان ہے. دیکھیں اتنے بڑے سردار بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مجلس اعلیٰ میں. دیکھیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں فکر شاہ جی تھوڑا وضاحت سے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بندہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے چاچا جی جلسہ کرواتا ہے کہ کسی بڑے آدمی سے میری صرف ایک سیلفی بن جائے. اور آپ جانتے ہیں جب کسی بڑے آدمی کے ساتھ اس کی سیلفی بن جاتی ہے تو اس کی طور بدل جاتی ہے. جب اس کی طور بدلتی ہے، عزاداروں کیا کہنے آپ کے مقدر کے، آپ روز مجلسوں میں بیٹھ کر نبیوں کے پہلوؤں میں بیٹھتے ہیں. اپنی شان کو سمجھو اور کوشش کرو جب گلی میں جاؤ تب بھی عزادار ہو.
رہو، جب مجلس میں ہو تب بھی عزادار رہو۔ میسج تھا پہنچ گیا، قیمتی بات ہے، ذرا کوشش کرنا کہ مجھے بھی بی بی سیدہ کوئی ایسے الفاظ دے دیں کہ میں آسانی سے آپ کے دلوں میں بات اتار دوں۔ وہ جو آپ نے بس کرنی ہے تھوڑی سی، باقی بی بی سیدہ کرم کریں گی۔ میں نے آیت پڑھی ہے حافظو، دیکھیں تھوڑی سی سمجھا کے بات کرتا ہوں، آپ نے پہلے آیتیں سنی ہے، کوئی تقریریں کہ نماز پڑھو، پھر کسی نے کہا نہیں نماز قائم کرو۔ آج میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی پڑھنا، قائم کرنا اور حفاظت کرنا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ مجلس میں کوئی نیا میسج دوں، یہ قرآن بھی آپ کے لیے ہے اور اس میں بڑا راز ہے، جب راز کھلے گا تو آپ کے دل کھلے جائیں گے، چہرے مچل جائیں گے۔ توجہ کیجیے، حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، اپنی نمازوں کی۔ بھائی اگر آپ کسی بچے کو یہاں پر کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، وہ پانی لینے چلا جاتا ہے، آپ پیچھے سے آواز مارتے ہیں کہ گلاس میں لانا، کوئی بڑا آدمی بزرگ کوئی اٹھے گا وہ کہے گا یار بچے کو پتہ ہے گلاس میں لانا ہے۔ دیکھیں اللہ عجب کلام کر رہا ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو تو پھر دوہرا کے کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ چلنا، میں نے بہت آپ کو عظیم منزل تک لے کر جانا ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس درمیانی نماز میں کچھ خاص ہے۔ وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ اچھا آپ مجھے ذرا بتائیں، آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ کوئی کسی بندے نے دیکھنا ہے؟ اگر میں کہوں شاید وہ اللہ، کیا ٹھیک ہے؟ میں کہوں نہیں وہاں ہے، کیا ٹھیک ہے؟ میں کہوں نہیں وہاں، میں کہوں نہیں آسمانوں پر، کیا ٹھیک ہے؟ آپ سارے کہیں گے نہیں بھائی وہ تو ذہنوں اور گمانوں میں بھی نہیں آتا، وہ تو ذہنوں اور گمان میں بھی نہیں آتا، تصور میں بھی نہیں آتا۔ تو پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، پہلا راز دینے جا رہا ہوں توجہ کرنا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہم پھنس گئے، اگر ہم آیت کی نہ مانیں تو قرآن پہ منکر، اور اگر اللہ کو کہیں سامنے کھڑا کریں تو مشرک۔ اب جائیں تو جائیں کہاں؟ نتیجہ سننا، پہلا نتیجہ دینے جا رہا ہوں، جائیں تو جائیں کہاں؟ ادب سے کھڑا بھی ہونا ہے، وقت ہوتا تو 1000 دلیلیں دیتا، ڈائریکٹ فکرہ دے رہا ہوں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہاں کیا حکم ہو رہا ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہاں حکم ہے کہ وقت کی حجت کے سامنے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وقت کے حاکم کے سامنے، وقت کے امام کے سامنے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ امام اور حاکم اور ولی اور حجت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو۔ کہاں سے بات میں نے شروع کی تھی؟ حافظوا علی الصلوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، یہ تمہید تھوڑی سی مشکل ہے۔ پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ دوسری نماز تھوڑا ساتھ دیں، ظہر۔ تیسری نماز عصر۔ چوتھی نماز مغرب۔ پانچویں نماز عشاء۔ اب اللہ آگے آیت میں کہہ رہا ہے والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز۔ تھوڑا سا ساتھ آپ اور دیں گے، یہ ان میں پانچوں میں سے درمیانی نماز کون سی ہے؟ کچھ میسج ہے، کچھ تحفہ ہے اگر آپ نے قبول کر لیا۔ والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز، حفاظت کرو اس کی۔ وہ جو ہے درمیانی نماز کون سی ہوئی؟ پہلی 2 نمازیں فجر ظہر، آخری 2 نمازیں مغرب عشاء۔ درمیانی نماز کون سی نکلی؟ عصر۔ اس کا مطلب ہے
اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو 5 نمازوں کی حفاظت کرو اور پھر خاص طور پر درمیانی نماز کی. پڑھے رہا تھوڑی میری مدد کر کہ میرے سامعین بڑے تڑپ رہے ہیں کہ میں بات کھولوں کہ یہ درمیانی نماز آخر ہے کیا، جس کی بادشاہ جی تقید ہے. اب تو جو کرنا، تمہید میری ختم ہو گئی، آپ نے بڑا اچھا سنا، لیکن اب نتیجے لینا. معصوم فرماتے ہیں فجر سے مراد ہے حسین. تھوڑا ساتھ دینا ہے. فجر کیا ہے؟ حسین. اسے نہیں یقین قرآن کی آیت پڑھ لے والفجر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے فجر کی قسم. مجھے آپ تھوڑا ساتھ دیں کہ قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے یا چھوٹی؟ اب آپ کی جو فجر ہے، آپ کی یا ہماری، وہ تو کبھی کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے. تو جو قضا ہو جائے، میں کچھ واقعی راز پڑھنا چاہتا ہوں، جو قضا ہو جائے کہ اللہ اس کی قسم کھائے گا؟ نہیں. فجر مراد ہے حسین. اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسین کی قسم. آپ ساتھ نہیں دے رہے. مجھے حسین کی قسم. معصوم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک تحفہ لے لو، زندگی میں کبھی چاہے تو ہر روز پڑھے، چاہے تو شب جمعہ پڑھے، چاہے تو سال میں ایک دفعہ پڑھے، جس نے بھی سورہ فجر کی تلاوت کی وہ محشر کے دن ہمارے دائیں پہلو کھڑا ہوگا. بھائی اس سے بڑے لفظ میں کیا پڑھیں؟ دیکھیں یہ جو آج کل ضرورت ہے معرفت دینی، علمان دینی. مجھے ساری باتیں آتی ہیں، 1 منٹ میں آپ سے میں نعرے لگوا سکتا ہوں. لیکن تھوڑا سا اسے چھیڑیں، تھوڑا سا اسے چھیڑیں، آپ بدل جائیں گے. لیکن یہ قرآن سنیں. فجر سے مراد ہے حسین. اچھا سورج فجر بھی شفا دیتی ہے. ایک اور دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں. کیا حسین کی خاک کی شفا نہیں دیتی؟ دیتی ہے نا. کیا حسین نے فطرت کو شفا نہیں دی؟ اس کا مطلب ہے کہ فجر حسین ہے. فجر حسین ہے. اب ظہر کیا ہے؟ ظہر سے کیا مراد ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ظہر کیا ہے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اثر کیا ہے؟ میں نتیجہ دینے لگا. اثر ہے میرا مولا علی مرتضی. اثر ہے میرا مولا علی مرتضی اور مغرب ہے بی بی پاک سیدہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کل کے جواب دینا ہے کہ وہ نعرہ لگوانے ہیں جس کی وجہ کربلا ہوئی ہے. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی یا علی مدد حق ہے. درمیانی نماز کون سی ہے؟ مولا علی. مغرب بی بی پاک سیدہ. فکرہ دینے جا رہا ہوں، وصول کرنا. عشاء میرا مولا حسن. اب آپ تھوڑا سا مجھے ساتھ دیں. عالم لوگ سامنے بیٹھے ہیں، سید بھی ہیں، سردار بھی ہیں. مولا ان کی زندگی دراز فرمائیں اور ہم سب کو ان کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. توجہ کرنا. ایک فکرہ دینے جا رہا ہوں. ایک فقہ کی کتابوں میں فجر کی اور مغرب کی کثر نہیں. فجر کی اور مغرب کی کثر نہیں. باقی 3 نمازوں کی نہ کثر ہے. تو سن لو، فجر ہے حسین. فکرہ سننا. فجر ہے حسین، مغرب ہے بی بی سیدہ. اللہ نے ان نمازوں کی اس لیے کثر نہیں رکھی کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں. یا حسین کرنے میں کثر نہیں دوں گا.
حسین کرنے کی کثر نہیں، کیونکہ فجر ہے حسین۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ مغرب کی کثر اس لیے نہیں، کیونکہ اس سے مراد ہے ہماری دادی سیدہ، ہماری دادی سیدہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہماری دادی کو راضی کر لو اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کر لو۔ مغرب اور فجر اس کی کثر نہیں۔ تھوڑا سا ماحول آپ نہیں بنا رہے، میری زندگی میں ایسی میں نے جو اپنے طریقہ ہوتا ہے، میں اپنے علاقے میں جہاں پڑھتا ہوں وہ تو 1 منٹ بھی خاموش نہیں رہتے، لیکن آپ ساتھ نہیں دے رہے۔ کوشش کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے خدائے ازلی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے خدائے ازلی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں حق کا ولی لکھا ہے۔ میں نے جو دیکھا غور سے در جنت پر ھذا من فضل حسین ابن علی، اب درمیانی نماز کی بات، یہی پہ میرا نتیجہ ہے، پھر زندگی باقی پھر ملاقات بات۔ اور صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کیا ہے؟ علی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، خاص طور پر درمیانی نماز۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائے، سب کو آپ کو یاد ہے، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان، مجھے عصر کی قسم، کبھی تو وہ فجر کی قسم اٹھاتا ہے اور کبھی عصر کی قسم اٹھاتا ہے۔ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپس میں حق بات کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ کامیاب ہے۔ یعنی اثر ہے علی، اثر ہے علی۔ اللہ اس آیت میں آپ کو بند کر رہا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حکمیہ، حافظ، حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے پنجتن پاک والے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے جو تم پنجتن کو مانتے ہو اس کی حفاظت کرو۔ بات ابھی کھلی نہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ گارڈ کو رکھتے ہیں، گارڈ، محافظ، محافظ، کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ گارڈ باہر زندہ کھڑا رہے اور گھر والوں کو وہ مار کے چلا رہے؟ محافظ۔ اب اللہ تمہیں محافظ بنا رہا ہے اس پر، نمازوں پر، اور نمازیں ہیں پنجتن پاک۔ اللہ سمجھانا آپ لوگوں کو یہ چاہ رہا ہے کہ پنجتن پاک پہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس سے کی حفاظت کرو چاہے تمہاری جان چلی جائے۔ بھائی محافظ تو پھر جان دے دیتا ہے نا۔ اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، اپنی درمیانی نماز کی جو کہ علی ہے، اللہ نے اس آیت میں خاص تاکید کی ہے کہ اپنی علی پر، ولایت علی پر تمہارا جو عقیدہ ہے، چاہے کوئی روکے چاہے ٹوکے، ساتھ دے دینا، علی نہ چھوڑنا۔ میری بات پہنچ گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے علی نہ چھوڑنا۔ اور بات یاد رکھنا، فجر ہے میرا مولا حسین، ظہر ہے سرکار دو عالم، عصر ہے میری مولا علی، مغرب ہے بی بی پاک سیدہ، اور عشاء ہے میرا مولا حسن۔ کبھی ان نمازوں کو اس تصور سے پڑھنا کہ فجر میرا مولا حسین ہے، مسلح پہ کھڑے ہو کر ذرا تصور کر کے نماز پڑھنا، دیکھنا معراج پہ جاؤ گے۔ ظہر پڑھنا سرکار دو عالم سمجھ کے پڑھنا، عصر پڑھنا علی سمجھ کے پڑھنا، مغرب پڑھنا
بی بی پاک سیدہ سمجھ کے پڑھنا اور عشاء پڑھنا مولا حسن سمجھ کے، یہی نماز کی معرفت ہے۔ اس سے محبت کرنی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ آخری فکرہ جی میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنا میں کامیاب ہوا ہوں میسج پہنچانے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے خاص طور پر اثر کی حفاظت کرو۔ انہوں نے نہیں سمجھ آئی دیسی زبان استعمال کرنا، اثر آندنے وجکار نہیں نماز ماشاءاللہ دیگر ایک قرآن میں محمد بشتہ شیر پڑھے سنیا جے لوئے لوئے پاگلہ کریے یہ تو پانڈا پڑھنا، لوئے لوئے پاگلہ کریے یہ تو پانڈا پڑھنا، دیگر دے دن آیا محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا، دیگر ہے میرا مولا علی تے دن اٹھے کھلوتے ہیں تے پار لو ولایت علی دے جام، نہیں تو اٹھے ڈرو گے جاندے۔ میرا خیال ہے انہوں نے تو پتہ نہیں تصور ہے ایسی میں یہ محمد بشتہ اس آئے تال کے نہیں پر میں جوڑ کرے دیگر دے اثر وقت کا امام ہوتا ہے۔ علی کے زمانے میں علی تھے، حسن کے زمانے میں حسن تھے، حسین کے زمانے میں حسین تھے، اور آج وقت کا علی میرا قائم مولا ہے، اور اس کی اللہ کہہ رہا ہے حفاظت کرو۔ اب فکرہ سنو، ساری میری تکلیف کا نچوڑ ہے اس میں، جو بھی یعنی جو بندہ جب بھی جہاں بھی اثر یعنی علی کو چھوڑ دے وہ اللہ کا بھی منکر ہے، رسول کا بھی منکر ہے، اور قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ اللہ نے اثر کا زیادہ تحقیم کی اور وہ ہے علی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس یہ ایک فکرہ پڑھتا ہوں، وقت آپ کا میں بہت زیادہ لے گیا، پھر زندگی باقی ملاقات باقی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 28 سفر گزری ہے، پتہ نہیں ان کا قصور تو تھا کوئی، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے صرف ولایت علی کی وجہ سے امت نے نانے کو بھی زہر دیا اور نواسے کو بھی زہر۔ اتنے بڑے ملک عظیم کے مالک تھے، سرکار دو عالم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور قدیم میں اعلان کرنے کی دیر ہوئی، دنیا دشمن ہو گئی، آخری وقت تھا سرکار دو عالم کا، دائیں طرف سے میرا مولا حسن دوڑ کے آیا، بائیں طرف سے میرا مولا حسین دوڑ کے آیا، کہ سینے پہ لیٹ گئے۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور سیدہ جیسی بیٹی ہو اور مولا سرکار دو عالم جیسا نہ پاپا ہو تو پھر محبت کا کیا معیار ہوگا۔ بیٹی دوڑ کے آئی، کہتی ہے حسن حسین میرے بابا کے سینے میں درد ہے، ذرا پیچھے ہٹ جائے۔ سرکار دو عالم نے کہا نہیں نہیں بیٹی انہیں آنے دو، بلکہ میرے سینے میں لٹا دو، یہ میرے زخموں کا میرے درد کا مرہم ہے۔ دائیں طرف حسن لیٹے تھے، بائیں طرف حسین لیٹے تھے، سینہ تڑپ رہا تھا سرکار دو عالم کا۔ یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میرے دائیں کندھے پر سویا ہے، دائیں کندھے پر پڑا ہوا ہے سارا گھر، یہ میری امت میرے بعد اس کے جگر کے ٹکڑے جلائے گی، اور جو بائیں طرف سویا ہے جو میرا مرہم بنا ہوا ہے، کربلا کے میدان میں امت اسے ذبح کر دے۔ بس ایک فکر آدھے منٹ سے پہلے میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اس وقت بی بی سیدہ کو اپنے پاس بلایا، سرکار بی بی سیدہ کو اپنے پاس بلایا، پہلے ماتھا چوما، پھر گلا چوما،
بی بی سیدہ کہتی ہیں بابا ماتھا تو میرا روز چومتے تھے، لیکن آج میرے گلے پہ عجیب بات ہے، بوسہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم کے سینے میں بڑا درد تھا، لیکن پھر بھی درد بھول کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں سیدہ ادھر میں زمین کے نیچے جاؤں گا، کوئی لوگ ہوں گے جو تیرے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے اور تیرا دروازہ جل رہا ہوگا، اس میں ایک لوہے کی کیل ہوگی، جب کوئی اسے دھکا دے گا وہ دروازہ جب تم پر گرے گا تو تیرے گلے میں لوہے کی ایک کیل پیوست ہو جائے گا۔ اللہ